کرتا رہا. اتنا بڑا انٹلیکچوئل فورم سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے. دوستو یہاں پہ میں مشکور ہوں انٹلیکچوئل فورم کا کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئلزم اس کو جہاں تک ہم پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے. باقی دوستوں نے جو ہے مشکلات بیان کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہسٹری پہ نہیں جاؤں گا، میں موجودہ صورتحال پہ مختصر بات کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن ایک بے اختیار پارلیمنٹ موجود ہے. یہاں میڈیا کے اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ قدغن ہے کہ کبھی کبھار وسط اللہ صاحب جب تبصرہ کرتا ہے تو مجھے بھی ترس آتا ہے. جیسے کہ دوستوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کثیر القومی ریاست ہے، اور یہ ریاستیں اپنی تہذیبی وراثت کے حوالے سے جانی جاتی ہیں. اور یہاں پہ 3 بڑی تہذیبیں تاریخ میں اپنی وجود رکھتی تھی، چاہے انڈس سیولائزیشن ہو، نمک سیولائزیشن ہو یا مہرگڑھ ہو. یہ تمام قومیں ان کی آف شوٹس ہیں. یہ ایک دن پیدا نہیں ہوئے ہیں. ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، زبان ہے، ثقافت ہے، جن پہ ہم ناز کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ شدید مشکلات کے شکار ہے، نہ صرف اس وقت بلکہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے. ہماری قومی تشخص کو روز بروز اس کے خطرات بڑھتے رہتے ہیں. یہاں یقیناً دوستوں نے کہا، کچھ پھر میں لائٹ موڈ میں بات کروں گا، کہ یہاں موجودہ جو نظام ہے، یہ جو سیکیورٹی اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، یہ اس ملک کے بیماری کا علاج نہیں ہے. اس کے لیے ایک بالکل ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. دوستوں، میری سینئرز ہیں، یوسف جان اور جعفری صاحب میرے دونوں سینئرز ہیں. لیکن یہ 18ویں ترمیم کو جس طریقے سے ہم نے مینیپولیٹ کیا، وہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے ان چیزوں کو نکالنا کتنا مشکل تھا. I think credit go to all parties. ٹھیک ہے، بہت ہم نے زور لگائے. آج بھی اگر نیشنل پارٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ 3 سبجیکٹ تھے: ڈیفنس، کرنسی، فارن افیئرس. ایون ہم نے کمیونیکیشن بھی اس کو دے دی. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم نے قرارداد مقاصد کو چھیڑا تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب تم لوگ اپنی اصلیت پہ آ گئے ہو. یہ جو تم لوگ قوم دوست اور بائیں بازو کے خیال رکھنے والے لوگ ہو، یہ اب ہماری جو ہے نا نظریاتی اساسوں کو چھیڑ رہے ہو. کیونکہ اس کی جو کمپوزیشن تھی، ایک ایکسٹریم ڈیسنٹرلسٹ تھے، رضا ربانی، افراسیاب، میں، رحیم مندو خیر صاحب اور اس قسم کے کئی دوست. دوسری جانب ایکسٹریم سینٹرلسٹ تھے
ایس ایم ظفر, وسیم سجاد, ایکس وائی زیڈ, ان کو فیس کرنا بڑا مشکل تھا. جتنے ہم لا سکے وہ ہم لائے, لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس میں کافی انکروچمنٹ ہوئی. نمبر ون, اینڈ آئی ایگری ود جعفری صاحب کہ they should be devolved further to district level. It's not enough. لیکن اس کے ساتھ کچھ جو اور ڈیوالو ہوتے ہیں ان کی ایسٹس, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کی ایسٹس کو ڈیوالو نہیں کی, لائبلٹیز کو ڈیوالو کیا. ہمیں 15,000 ان کو پرماننٹ کرنا پڑا جو ان لوگوں نے ایڈ آک بیسس پہ رکھے تھے. تو یہ جو اس وقت جو ہم صورتحال فیس کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے. یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں بلوچستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں. بلوچستان میں تو آج بھی سنڈے من کا قانون چل رہا ہے کہ نواب کو عزت دو, باقی خیر وہ عوام کو خود کنٹرول کرے گا. اور اب تک سنڈے من کی کتاب کو ان لوگوں نے بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے. یہ تمام صورتحال کو چینج کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو 8-10 سیٹیں ہم لوگ لاتے ہیں نا, ایمانداری سے اللہ جانتا ہے کہ کس مشکل حالات سے ہم لاتے ہیں. یہ جو ہمیں حکومتی کوئی انقلاب نہیں تھا, نہ ہم ان کو لینے کے لیے تیار تھے, بٹ بدقسمتی سے بلوچستان کی حکومت بھی بدنام ہو چکی تھی کہ اس کو آ کے میرے گلے میں فٹ کیا. ہم تو لکھ کے دے تھے کہ مسلم لیگ کا ہے, لیکن دوستوں کا جو ایکسپیکٹیشن تھا یقیناً وہ انقلابی ایکسپیکٹیشن تھے, اور یہ حکومت ایکولیشن جو لوز تھا. اب ایک لوز حکومت سے انقلابی توقعات رکھنا, جیسے میر صاحب نے کہا جب افغانستان میں انقلاب آیا تو میر صاحب نے جب ملے میر غلام بزنجو سے تو اس نے کہا بیٹا سوشلزم اور کمیونزم بہت ایڈوانس چیزیں ہیں, ابھی تک تو پختون جو ہے نا افغان ٹرائبلزم سے نہیں نکلے ہیں. میں گزارش کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہم تھوڑے بہت اس کو مینیج کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں وہ کیے 88 سے, اس کے لیے بڑے مشکلات وہ کر رہے ہیں, جیت رہے ہیں, وہ ہمیں پتا ہے. یہ ووٹ نہ دینے کا جو وہ ہے نا وہ بھگت رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ نہ کرنا اس ملک میں کتنا مشکل ہے. وہ ہم بھگت رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ روزانہ ہم کتنی پیشیاں مار رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ حکم چلتا ہے, اقدار نہیں چلتا ہے. جب آپ اقدار کو اہمیت دیں گے تو آپ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. اگر آپ حکم مانیں گے تو آپ پارساں ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سر یہ صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ صرف 1-2 یہ میجورٹی پارٹیاں لیگیسی ہیں. جعفر صاحب نے کہا اگر 3 کرائٹیریا آپ رکھ لیں کسی پارٹی کے لیے, نمبر 1, the leadership should be collective, the decision should be collective, and there should be a criticism, a self-criticism. اب یہ 3 پیمانے اگر رکھ لیں تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی چانٹی کر لیں تو سب لیگیسی یہ مناسب بات نہیں ہے. انٹرنل ڈیموکریسی تو دور کی بات ہے. اب ہم ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ریاست کو ویلفیئر ریاست بنائیں جس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. یوسف عزیز
ضرورت ہے کہ داناؤں میں دیوانہ ہو جائے. کیا پاکستان کے دانشور دیوانہ بننے کے لیے تیار ہیں تبدیلی لانے کے لیے؟ لیکن عملاً ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بائیں بازو کی پارٹیوں کو. یوسف جان کی ریسنٹلی اس کی صدارت بھی کی ہے. لیکن جو کچھ یہاں ترقی پسند چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بائیں بازو کے، جو کچھ ان کا عشق ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے. ہم سب کو 30-40 سال ہے. بہت سے دوست مجھ سے بہت سینئر ہیں. یہی کراچی تھا کسی زمانے میں ترقی پسندی کا سب سے بڑا مرکز. اب کیا ہے؟ میں بلوچستان کے بارے میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت بلوچستان میں جو ایک ڈکٹیٹر نے ایک آگ لگائی، وہ آگ ابھی تک اسی طرح لگا ہوا ہے اور ہمارے نوجوان ان سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی ابھی تک لاپتہ ہو رہے ہیں. ہم نے اس دوران بہت کوشش کی، بہت ایک حد تک کامیابی کے قریب پہنچے، لیکن پھر اس کو بھی ختم کیا گیا. ہم زور دیتے ہیں کہ جی آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں، بات چیت کے ذریعے بلوچستان کا مسئلہ حل کر لیں. Nobody was still, they are not interested to resolve these problems. اسی طرح ایک اور چیز سندھ میں شاید پہلے ہوا ہے، I don't know. بلوچستان میں ایک ڈی پولیٹیکلائزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اتنا ڈی پولیٹیکلائزیشن خاص طور پہ جو کانگریس اور ترقی پسند سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ معاشرے میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں 10 لیڈر پیدا کر رہے ہیں راتوں رات، اور ایک ایسی قیادت بلوچستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں. ہم تو اس جیسے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کی وجود کو برقرار رکھیں. الیکشن ہوتے ہیں، جو اس طرح الیکشن ہوا تھا، اس طرح کا الیکشن میں نے کم از کم نہیں دیکھا تھا پہلے. 25 تاریخ کو الیکشن ہے، 24 تاریخ کو بلوچستان میں بکسے بھر جاتے ہیں. ہم ان کو فون کرتے ہیں کہ جی فلانے جگہ پہ بکسے بھر رہے ہیں. کہتے جی آپ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں بھر رہے ہیں؟ تو بلوچستان میں مجموعی طور پر سندھ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جوڑنے کی طرح چاہیے. مجھے آپ دوست سے اتفاق ہے. لیکن جب ہم میں سے کوئی دوست، خدا کرے کل آپ لوگ ہو جائیں، جس دن ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو اپنے دوست بھی اس کے خلاف جو ہے نا روزانہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا جوڑنے کے بجائے وہ اس کو اتنا آئسولیشن میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کسی دوست کو کہا، میں نے کہا یار آپ لوگ سارے دن جو ہے نا میرے پیچھے کیوں لگا ہے؟ آئے گا کل کوئی سردار نہ ہو، آپ تو لوگ سارے چپ ہو جاؤ گے. تو میں آج بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بائیں بازو کا ہم نے پروسیس شروع کیا ہے، اس کو آگے جانا چاہیے اور سندھ کے تمام کانگریسوں کو بھی. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو ایک تو آپس میں نہیں جوڑتے ہیں، بلوچستان کے کانگریس آپس میں ہم نہیں جوڑتے ہیں، سندھ کے آپس میں نہیں جوڑتے ہیں، باقیوں کو ہم کس طرح جوڑیں گے؟ یہ ریئلٹیز ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ ہم جڑ جائیں گے، ہم اس طرح نہیں جوڑیں گے. تو میں کوشش ہماری رہی کہ اس طرح کے اگر ڈائیلاگ ہو جائے شاید کچھ رستہ نکلے.
اور ہم دوستوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی اس قسم کے ڈائلاگ کرنا وہ چاہتے ہیں ہم ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. اور ایک بار پھر سینئر دوستوں کی موجودگی میں نے کچھ زیادہ ہی بات کی. میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں.